سے ذرا رسپونڈ لے لیتا ہوں. میں نے تو آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیا برطانوی عدالت کا فیصلہ. مجھے تو بڑی چیزیں کلیئر نظر آ رہی ہیں. 45 نمبر والا پوائنٹ بھی بتا دیا کہ برطانوی عدالت کے حکم پر پاکستان کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے بھیجے گئے. اس کا پاکستان کے کسی حکومت سے یا سیل بند لفافے سے کوئی تعلق نہیں. اب آپ مجھے بتا دیں, آ رہا ہوں نا برسا میں آ رہا ہوں, آپ مجھے ذرا بتائیے گا جب ایسا معاملہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر ہی جمع ہونے تھے, اور اس کی ایک قسط کہا جاتا ہے جب پی ڈی ایم 1 کی حکومت تھی اس وقت بھی جمع ہوئی تھی 2022 مئی 2022 میں. آپ بتائیں کیسے دیکھتی ہیں اس کیس کو؟ ابھی بھی مضبوط بنیادوں پہ کھڑا ہوا ہے جی؟ میں صرف ایک بات کرنا چاہ رہی ہوں, اور وہ یہ کہ 1 سال یہ کیس چلا ہے, اور اس 1 سال میں دیکھیں میں تو لائر بھی نہیں ہوں نا, اس 1 سال میں کسی وقت بھی ہم نے یہ اعتراض نہیں سنا کہ ان کو جج پہ اعتراض ہو, بلکہ انہوں نے تعریف بھی کی جج کی. ٹھیک ہے. اور اب جب یہ فیصلہ آیا ہے تو بہت زیادہ جو زور ہے وہ چینل پہ دلائل دینے کا ہے. کیا وہاں پہ ان کو دلائل دینے کا موقع نہیں ملا کہ جب وہاں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ پیسہ جو ہے ریاست پاکستان کا پیسہ تھا, ریاست پاکستان کے اکاؤنٹ 1 میں اس کو جمع ہونا چاہیے تھا, وہاں پہ جمع ہونے کے بجائے یہ جو ہے نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے جرمانے میں ایڈجسٹ کر دیا گیا. اور پھر 6 دسمبر کو جو ہے وہ رازداری ڈیڈ جو تھی وہ بھی شہزاد اکبر نے سائن کی وغیرہ وغیرہ. تو اب ظاہر ہے کہ میں تو وہی دلائل دوں گی جو کہ میں نے سنے, اور لیکن بات پھر وہی ہے کہ یہ جو سارے ان کے وکلا ہیں انہوں نے وہاں پہ کیا دلائل دیے, کیونکہ ورسز پیپلز پارٹی تو تھا نہیں. اور دوسری بات جو ہے, ایک بات لیکن میں ضرور کہوں گی جو میری نالج میں آئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ سوشل ورک والا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جو القادر ٹرسٹ ہے یہ پہلے کے قانون کے مطابق یہ رجسٹرڈ تھا, پھر قانون میں چینجز آئی اور پھر یہ رجسٹرڈ بھی نہیں ہے ابھی. اور دوسری دفعہ جو قانون آیا تھا اس میں اس کو رجسٹرڈ نہیں کرایا گیا. ٹھیک ہے. تو تھوڑا سا اس کو بھی ذرا دیکھ لیں. باقی جو ہے مجھے تو ایک افسوس ہوا کہ پاکستان میں جو ہے وہ ایک وہ پارٹی جس کا لیڈر جو ہے کرپشن سب کو چور ڈاکو کہتے ہوئے آیا تھا, اور جس کے زمانے میں اپنے خود پاکستان انٹرنیشنل کرپشن انڈیکس میں اوپر گیا, اور وہ خود جو ہے وہ اس طرح کی چیز میں مطلب کرپٹ پریکٹس میں نہیں, وہی تو سمجھ نہیں آ رہی نا شیلا صاحبہ. میں نے تو اس کی کیس کی پروسیڈنگز بھی سنی, میں 100 سماعت تو نہیں, میں نے کم از کم آنکھیں کھول کے ان تمام فیصلے کو بھی سنا. آج میرے سامنے یہ 3 رکنی بینچ ہے جی برطانیہ کا جی, لیڈی جسٹس نکولا ڈیوس, لارڈ جسٹس نیوگی, لارڈ جسٹس سنوڈن, بٹوین ملک ریاض حسین, احمد علی ریاض اینڈ سیکرٹری اسٹیٹ آف دا ہوم ڈپارٹمنٹ. ان کے اس فیصلے میں یہ لکھا ہے, پاکستان میں یہ بات چل رہی ہے, پریس کانفرنسز کی حد تک تو یہ چل رہی ہے کہ جی عمران خان صاحب نے کابینہ سے بند لفافے کے اندر دستخط لیے اور پھر سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ کے اندر پیسے جمع انہی کی کابینہ سے بات باہر آئی نا, یہ بات تو انہی کی کابینہ سے باہر آئی, انہی کے پرویز خٹک نے بیان دیا, انہی زبیدہ جلال نے دیا, انہی کی جو شیریں مزاری صاحبہ تھیں انہوں نے سب سے پہلے آواز بلند کی. پھر جو ان کے اور یہاں پہ لوگ ہیں وہ اس کیس سے دور رہے ہیں. تو بات صرف جو ہے نا وہ جو افسوس کی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا, لیکن اب ان کو خود ثابت کرنا ہے, اور ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں یہ تو ان کو دیکھنا ہوگا. لیکن یہاں پہ جو ایک صورتحال ہے, آ رہا ہوں میں آپ کے پاس, کیوں آپ جذباتی ہو رہے ہیں؟ میں نے آپ سے بڑی باتیں پوچھ لی ہیں. سب کو اس پہ حیرانی ہے کہ این سی اے نے جب یہ نواز شریف کی فیملی کے اس کے خلاف گئے ہیں تو این سی اے نے ان کی بھی پوری تحقیقات کی اور انہیں بری الذمہ قرار دیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ان کو تو کلیئر چٹ دیا انہوں نے. ٹھیک ہے. اور پاکستان کی سپریم کورٹ سے سوال تو میرا بھی ہے نا, میں ایک سوال پاکستان کی سپریم کورٹ سے اسے اسٹیٹ آف پاکستان کا جی بلا رضا صاحبہ مجھے آپ جواب دے دیں, پیپلز پارٹی کو کیا تحفظات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بیک ڈور رابطوں سے متعلق؟ اگر ہے تو کیوں ہے یہ بتائیے گا.
یہ بیک ڈور اچھا چلیں، رابطے شکر ہے میری باری آئی ہے، دونوں ان کو سمجھ احساس ہونا والے فراڈ کا چاہیے. تو پوچھیں. اس میں پاؤں اچھا پکڑے ہیں میں تو یہ مجھے کہنا معافی چاہ دیں رہی تو آپ تھی معافی کہ دیں. این آر او نہیں پاکستان ملے گا. پیپلز پارٹی ایک بات ہے این آر او نہیں ملے گا ڈائلاگ پہ عمران خان. یقین رکھتی ہے، ٹھیک ہے. اور میں تو یہ بھی کافی پروگرامز میں کہہ چکی ہوں کہ ڈائلاگ اگر یہ والے ڈائلاگ بھی ناکام ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر کوشش کی جائے. اب رہی بات تحفظات کی، تو دیکھیں جب پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بھی تھے تو ہم اس وقت بھی پی ٹی آئی کے چیئرمین سے ڈائلاگ کی بات کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو وہ کہتے تھے کہ این آر او مانگ رہے ہیں. اب سیدھی سی ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ خود ہی کہتے تھے میں نے ڈائلاگ ختم کر دیے، مجھے کسی سے ڈائلاگ نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا. کسی نے آپ سے نہیں کہا، آپ نے خود ہی کمیٹی بنا دی. ٹھیک ہے. پھر آپ نے کہا ڈائلاگ ہم سے کوئی کر لے، ہماری ایک منٹ، ہم سے کوئی ڈائلاگ کر لے، ہم نے کمیٹی بنا دی ہے. پھر بس ٹھیک ہے، ہو گئے ڈائلاگ شروع. اب اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ سے ڈائلاگ ہو رہا ہے، اچھا کیسز آپ کے عدالت میں چل رہے ہیں، لیکن آپ اسمبلی میں ڈائلاگ سیشن کے وقت آپ کہہ رہے ہیں رہا کرو، اور اسمبلی میں بھی پریشانیاں کر رہے ہیں. اب جو صورتحال ہے کہ اب آپ خود ہی کہہ رہے تھے کہ ہمارے دو طرح کی باتیں ایک ساتھ آئیں. ایک دن بیرسٹر گوہر نے تو سرے سے انکار کر دیا، ٹھیک ہے. پھر کہا کہ نہیں ہمارے ہوئے ہیں ڈائلاگ اور بہت ساری باتیں ہوئی ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں نے پروگرام دیکھا ان کا جیو پہ، تو انہوں نے اچھا چپ تو ہو جاؤ نا، دوسروں کو بات کرنے دو. اچھا میں پوچھ لیتا ہوں فراڈ یہ کیوں کیا تھا؟ جیو کے اوپر جب پروگرام ہو رہا تھا تو وہاں بیرسٹر گوہر نے کہا خاموش ہو جاؤ، مجھے اپنی بات کرنے دو. بیرسٹر گوہر نے کہا، آپ کو اسپیکر تھوڑی لگی ہوئی ہے یہاں پہ، اور آپ بھی جو ہے وہ پروگرام جو ہے کنڈکٹ نہیں کر رہے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں. آپ نے تو نہیں کیا اپنا سوال، مجھ سے سوال تو سلمان نے کرنا ہے، اور سلمان نے جو مجھ سے سوال کیا ہے میں اس کا جواب دے رہی ہوں. لیکن آپ بیچ بیچ میں جو ہے وہ اسے ڈسٹرب کر رہے ہیں اور ہے نا زیادہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. آپ پریشان نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، پہلے میں آپ کی بات کا جواب دے رہی ہوں کہ ابھی تک تو آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے ان مذاکرات کے بارے میں بات کیا کرنی ہے. بیرسٹر گوہر ایک دن کہتے ہیں کہ ہمارے نئے مذاکرات ہو رہے، پھر کہتے ہیں کہ ہمارے مذاکرات ہوئے، اس میں کافی بات ہوئی. پھر اس کے بعد تیسرے دن انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں کہ ہماری ملاقات ہوئی ہے، اور پھر جیو پہ انہوں نے کہا سلمان حیدر آپ ان سے خاموش کرائیں گے. عدالت میں تو بولے نہیں، یہاں بول رہے ہیں، عدالت میں تو بولے نہیں، اپنے لیڈر کو سزا کرا دی، یا بول رہے ہیں اس کے پیسوں کے عوض جو ہے فیصل بھائی ایک منٹ، یہ مبینہ طور پہ الزام ہے. اس کی صفائی دیں، فلاسفر نہ بنے، میں آپ کے سوال کا جواب نہیں دوں گی کیونکہ مجھے سلمان حیدر نے سوال کیا ہے، اس کا جواب دیں. سلمان حیدر نے سوال کیا ہے، اسی کا جواب دیں. میں پوچھتا ہوں نا، تو سلمان حیدر کا جواب دوں گی، آپ کا تھوڑی دوں گی. آپ جا کے عدالت میں جواب دیں جو آپ اس طرح ڈیلے مار کے مقدمے خراب ختم تو نہیں ہوتے نا. کرنا چاہ رہے ہیں، یہ جواب دینے پڑیں گے، یہ جواب تو دینا پڑے گا. سلمان جب تک مجھ سے سوال نہیں کرے گا میں نہیں جواب دوں گا. میں تو پوچھوں گا بھائی ایک منٹ صبر تو کر لے. جب سلمان سوال کرے گا میں دوں گی، آپ تھوڑی پریگنٹ کر رہے ہیں. آپ کو تو دلیلیں دینی تھی کورٹ میں، وہاں پہ آپ انڈا بٹا انڈا ہو گئے، انڈا بٹا انڈا، بلاول وہاں ہاؤس پہ آپ لاہور والا بالکل کس انڈا ہو نے دیا تھا؟ گئے. ملید ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ڈیل کس نے بنائی تھی؟ ملید ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے یہ تو دے دیا، سمپل سا سوال ہے، میں تو اس کا جواب دے دیں گے. مجھے یہ سوال بلاول تو ہاؤس سمجھ کس نہیں آ انکل رہا نے دیا کیونکہ یہ تھا؟ بول رہے ہیں. ملید ایک سیکنڈ ان کو سوال تو کرنے دیں، میں سوال کر رہا ہوں. ایسا میں سوال کر رہا ہوں، خاموش ہو جائیں. یہ پوچھیں نا، اس طرح سے تھوڑی مذاکرات. میں کر رہا ہوں سوال. دیکھیے سلمان حیدر ان کے پاس دلیل نہیں، اس لیے پروگرام میں گند کر رہے ہیں، کورٹ میں گند نہیں کر سکے یہ، اور وہاں پہ ان کو سزا ہو گئی ہے، یہاں پہ گند کر رہے ہیں.